دورے پہ جب ہمارے علاقے میں آتے تھے تو اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے گاؤں سے جب آتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ پیر صاحب آ رہے ہیں۔ وہی نظارہ وہ ہم نے صرف اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ جب ہمارے علاقے میں آتے، جس گھر میں جاتے، جس گلی سے گزرتے، اللہ کے ذکر کو بلند کرتے۔ آج اس دفعہ پیر نور اللہ حسین صدیقی صاحب نے ہمارے علاقے کا دورہ کیا، وہ نظارہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اللہ کے ذکر سے وہ گلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ہمیں درڈا جانے کا موقع ملا، درڈا کے تو ذکر ہو رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے ہم ذکر کر رہے تھے، پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ پہاڑیاں بھی ہمارے ساتھ ذکر کر رہی ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے گونج رہی تھی۔ تو اللہ والے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں تو ان کو مقام ولایت حاصل ہوتا ہے، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ صرف فرض نمازوں سے آج تک کہیں بھی نہیں لکھا گیا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فرض نمازوں سے یا فرائض سے بندہ مقام ولایت تک پہنچتا ہے۔ وہ تو آپ کے اوپر ایک قرض ہے، وہ آپ ادا کرو گے تو اس قرض سے آپ بری ذمہ ہو جاؤ گے، اگر وہ فرض ادا نہیں کرو گے تو وہ اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ نفلی نمازوں سے، نفلی نوافل سے اللہ کا انسان مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں فرضوں کی بھی، یہ فرائض کو بھی پورا کرتے ہیں، مستحبات کو بھی پورا کرتے ہیں اور سنتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتا ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، میں آپ مائک پیر صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ایمان افروز خطاب سے بھی مستفید ہوں گے، ختم خارجان اور وہ ذکر سے بھی مستفید ہوں گے، اللہ کی صداؤں سے۔ میں مائک پیر صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ حضرات محترم، آج پھر ایک خوبصورت محفل سجی ہے۔ کل بھی اس وقت ہم اکٹھے تھے، آج بھی ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو قیامت تک بھی اکٹھے اور یہی اس نسبت کا تقاضا ہے کہ اکٹھے رہا جائے۔ اکٹھے رہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے نال ہو جاؤ جڑے سچے لوگ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اے اللہ پس تو ہمیں مغفرت عطا فرما، ربنا فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہمارے گناہ ہیں ان کو ہم سے دور فرما، معاف کر دیا، اور پھر آخر میں توفنا مع الابرار، اور ہمیں اگر وفات دینی ہے تو اللہ ان کے پاس جانا نصیب فرما جنہیں تو نے نیکیوں کا خزانہ عطا فرما۔ ابرار جو ہیں یہ
औलिया ही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इससे पता चला, अब मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें आ गई। एक है जब जिंदा रहो तो किसके साथ रहना है, अल्लाह मर जाओ तो फिर किसके साथ रहना है। दोनों का सबूत कुरान पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह जिंदा रहो तब भी वलियों के साथ, हो तो जाओ तब भी क्योंकि तवफ़ना में इस दुनिया की बात नहीं होती। तवफ़ना वफात से है कि तू हमें वफात देना। तवफ़ना ये अमर का सीगा है, तू हमें वफात देना, यानी हम फोत हो जाएंगे, तेरे अमर से ही होंगे, लेकिन हमारी फोतीदगी होने के बाद हमें रखना उनके साथ जिन्हें तूने अपने पास रखा। और दुनिया में वकूनो मास्साबिकीन, इन्हीं वलियों के साथ रहो, कामिलों के साथ रहो। तो जो आदमी इस दुनिया में कामिलों के साथ रहे तो वह तवफ़ना माल अबरार की रोशनी में पता चलता है कि आगे भी वो उन्हीं के साथ रहता है। और दूसरी जगह भी ये इरशाद है कि यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि उस दिन हम हर इंसान को उसके मुक्तदा और इमाम के साथ पुकारेंगे। सुभान अल्लाह तो उसने जिसको भी अपना इमाम बनाया उसके साथ पुकारा जाएगा। और इसके अलावा अगर गौर किया जाए, हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया, देसी ज़बान में बताता हूँ, कि जो जिस नाम मोहब्बत करना वो उसा ना करे। मसलन असा आपस में मोहब्बत करने तो हम बैठे बैठे हैं, अगर मेरे दिल के अंदर तुसा की मोहब्बत ना हो तो तुसा ने दिल में मेरी मोहब्बत ना हो, ये मजलिस इस तरह सज नहीं सकती। इसलिए सजाने वास्ते मोहब्बत जरूरी है। ते जड़ा जिस नाल मोहब्बत करना वो उसे ने कोल रहे तब मकसद पूरा होना है। इसलिए हम इकट्ठे हैं कि हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और अब मजे की बात है, मोहब्बत क्यों करते हैं? हमें एक दूसरे की शक्लें प्यारी है नहीं है, हमारी मोहब्बत लिल्लाह है, अल्लाह की खातिर है। और वो मोहब्बत और वो ताल्लुक जो लिल्लाहियत और फिल्लाहियत की बुनियाद पर हो, उसको ज़वाल नहीं होता, उसको हर रोज एक नई उरूज की कैफियत अता होती है। और फिर जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने आसान तरीका बता दिया। उन्होंने कहा कि असल मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? अल्लाह तक पहुंचना। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई आसान बात तो है नहीं। तो जिस तरह आप दुनिया के काम करते हैं और कोई आसान रास्ता तलाश कर लेते हैं, इस तरह दुनिया का काम मेरी नज़र में फिर भी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ करना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना और उसके अहकामात की पैरवी करना दुनिया के अहकामात के मुकाबले में बहुत आसान है। इसलिए ये भी फुकरा का कहना है कि बंदा नाराज हो जाए तो वो देर से राजी होता है, रब उससे जल्दी राजी होता है। अल्लाह जल्द राजी होता है। तो फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह की ज़ात तक रसाई चाहिए तो एक आसान तरीका बता देते हैं। तुम किधर किताबें खोलोगे, किधर तुम बताना, इतने तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम तेज रफ्तार आदमी हो। तो फरमाते हैं कि हम आसान तरीका रूमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हें बता देते हैं। वो ये है कि अगर तुम अल्लाह के साथ मिलना चाहते हो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, बल्कि वो तो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के साथ बैठना चाहते हो, यहाँ तक फरमाते हैं अपना मकाम है, इसलिए फकीर अपने मकाम की बात करता है। फरमाया अगर तुम अल्लाह के साथ बैठना चाहते हो, ये कुर्बत की बात है, बैठने से बड़ा बैठना नहीं है। फरमाया अगर तुम उसका साथ चाहते हो तो फिर तुम उनके साथ हो जाओ जो अल्लाह के साथ। आसान तरीका कि जो पहले से अल्लाह के साथ रहते हैं तुम उनके साथ हो जाओ। तो जब तुम उनके साथ हो जाओगे तो वो तुम्हें खींचते खींचते ठोकरे भी लगेंगी, गिरोगे, फिर उठाएंगे और आखिर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। तो जनाब रूमी ने फरमाया था, मैं शेर पढ़ देता
ہر کے خواہد اللہ اللہ ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور جسے اللہ کی مجلس چاہیے وہ ولیوں کی مجلس ہے۔ جس آدمی کے ساتھ آپ کو ملنا ہے اگر اس کے ساتھ ملنا مشکل ہو تو کوئی ایسا تلاش کرو جو پہلے سے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ جی ایک وزیر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن وزیر کے ساتھ ملنے والوں کے ساتھ ملنا آسان ہوتا ہے۔ تو جب تم اس کے پاس چلے گئے تو وہ ایک دن تمہیں وزیر کے پاس لے ہی جائے گا۔ تو جس طرح دنیا میں رابطے کام آتے ہیں اور لوگ تعلقات والوں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بھی تعلق والے کچھ بندے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ رب سے ٹوٹا ہوا رابطہ پھر سے وہ تار جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مجلس ضروری ہے اور یہاں نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ بچے یہاں اس خاندان کے، یہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ ایسٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہماری ہوپ ہے، ہمارے لیے امید ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ان بچوں میں جو ان بزرگوں کے چہرے دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح ان کے اندر ضرور جائے تاکہ آنے والے وقت میں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیز رفتاری سے لوگ زیر زمین جا رہے ہیں، پیچھے رہنے والوں کے اندر آگے چلے جانے والوں کا نور اور شعور ہونا ضروری ہے تاکہ یہ مجلس ہم بھی نہیں رہیں گے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، لیکن آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ تشریف لے گئے، ان کا نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ نظام بھی ساتھ چلا جاتا پھر آپ کس طرح سینہ اٹھا کر اور سر اٹھا کر اور سینہ تان کے چلتے، کیونکہ آپ کسی کو بات نہیں کر سکتے تھے، آپ صرف ماضی کی باتیں کرتے کہ یوں ہوتا تھا، یوں ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ ان کی نگاہ ہے کہ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوتا تھا، آپ کہیں گے ہوتا تھا اور اب بھی جاری ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے والد گرامی، اپنے شیخ کریم کا ورثہ لے کر آج گلی گلی اور گھر گھر جا رہے، آپ کے گھر میں بھی آپ کی اولادوں میں وہی شعور اور وہی روح ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آج آپ کے گھر جو ہے وہ دلہن کی مثل چمک مثل دلہن بنے۔ آج یہ گھر مثل دلہن ہے، کیوں؟ آج یہ سارے جو بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، میں جو اتنے دور سے آیا ہوں مجھے بھی اس لیے بلایا گیا کہ آؤ آپ بھی ذکر کرو، ہم بھی ذکر کرو۔ اور سب سے اچھا وقت وہی ہے، کل بھی بتایا تھا جس وقت میں اللہ کا ذکر ہو۔ اور ابھی جیسے حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ فرض نماز اور چیز ہے، فرض نماز سے رتبے نہیں پڑھتے، فرض نماز سے صرف ڈیوٹی ادا ہوتی ہے۔ آج جو آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں اس سے آپ کے رتبے اللہ تو یہ ایک اوور ٹائمنگ ہے آپ کی، جو اس وقت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے موقع کہ اس طرح بیٹھ کے لازمی ذکر کرو کہ لوگوں کو کھانے میں کھلاؤ، لیکن یہ آپ کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی مرضی سے، اور نفلی عبادت ہے۔ اور یاد رکھو نفل عبادت وہی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفلی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے میرا قرب عطا ہوگا۔ تو قرب خدا بندی، یہ جو کلوزنس ہے اللہ کے ساتھ، اس کو اچیو کرنے کے لیے اور اس ریوارڈ کو ریسیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم
جو نفلی عبادت ہیں جنہیں ہم آپشنل عبادت کہہ سکتے ہیں ان کو بھی ہم اختیار کریں، اور ان میں سے ایک عبادت یہ ہے۔ تو آج ماشاءاللہ کیا اس میں مرتضیٰ صاحب نے بہت خوبصورت اہتمام کیا۔ کل سر راہ یہ گفتگو ہوئی کہ ایک وقت یہاں پر بھی پروگرام ہونا چاہیے، تو بس وہ وقت کوئی اجابت کا تھا اللہ کی طرف سے۔ ادھر انہوں نے سوال کیا، اتھے ہی جواب آیا، اور آج کل تک یہ پلاننگ تھی، آج یہ ہو رہا ہے۔ لہذا خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے، خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ باقی دیر ان کاموں میں ہو جائے جن کا تعلق دنیا سے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن دین کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اگر دنیا کے کام میں دیر ہو جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن دین کے کام میں اگر آپ سے دیر ہوگی اور دنیا سے نکل گئے تو نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک عقل مند راہبر وہی ہوتا ہے جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو نقصان سے بچاتا ہے، نفع کی راہ دکھاتا ہے، اور ہم نے اپنے شہر سے نفع کا راستہ سیکھا، آج الحمدللہ اسی راستے پر دوسروں کو تو یہ جو جوان ہیں انشاءاللہ ان کی بھی ویسے یہ سب تابعدار ہیں، بہت اچھے بچے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پروگرام آنے والے وقتوں میں رکھا کریں، مجلس، گفتگو، عقائد، اعمال کے لحاظ سے۔ اور الحمدللہ میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ انگریزی میں بولوں گا اور اس کو مکمل تشریح کروں گا، اور پہاڑی بھی بولیں گے تاکہ یہ بھی بولنے رہیں۔ یہ بھی آسانی نشانی ہے، آسانی وہ یقین کرو لکھاں زبانہ بولو، جس میں ہے بولنے جی میں تساں بولنے اتنا لطف بھی کوئی ہو اپنی زبان ہے جی، اپنی شے اپنی ہونی۔ دیکھو دنیا میں بہت ساری ماں ہیں لیکن اپنی ماں بولیاں بہت ساری ہیں لیکن اپنی بولی بولی۔ انگریزی ہے بھی اے بی سی بولو لیکن الگ لیتے نہ بولے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ختم شریف اور اس کے بعد ذکر۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط
مسبب الأسباب